کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند کیا ہے اور اس کے کتنے مراحل ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ خواب کیوں آتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے شعور اور لاشعور سے ان کا کیا تعلق ہے؟ خواب دل لگی، تفریحی، رومانوی، پریشان کن، خوفناک اور کبھی کبھی عجیب بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ سائنسدانوں اور نفسیاتی ڈاکٹروں کے لیے اسرار کا ایک لازوال ذریعہ ہیں۔ خواب کیوں آئے ہیں؟ ان کا کیا سبب ہے؟ کیا ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ تقریباً 95% خواب اس وقت تک بھول جاتے ہیں جب کوئی شخص بستر سے اٹھتا ہے۔ خواب دیکھنا آپ کو طویل مدتی یادوں کو یاد رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ نابینا افراد بصارت والے لوگوں کے مقابلے دوسری حسی اجزاء کے ساتھ زیادہ خواب دیکھتے ہیں۔ ممکنہ وضاحتوں میں شامل ہیں کہ لاشعوری خواہشات اور تمناؤں کی نمائندگی کرنا، نیند کے دوران دماغ اور جسم سے بے ترتیب سگنلز کی تشریح، دن کے دوران جمع ہونے والی معلومات کو پختہ اور پروسیس کرنا، نفسیاتی علاج کی ایک شکل کے طور پر کام کرنا۔ شواہد اور تحقیق کے نئے طریقوں سے محققین نے قیاس کیا ہے کہ خواب دیکھنا درجہ ذیل کام کرتا ہے۔ آف لائن میموری ری پروسیسنگ، جس میں دماغ سیکھی گئی معلومات اور یادداشت کے کاموں کو اکٹھا کرتا ہے اور بیدار شعور کانشیس کو سپورٹ اور ریکارڈ کرتا ہے۔ ممکنہ مستقبل کے خطرات کے لیے تیاری، علمی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد کرنا، غیر شعوری دماغی فعل کی نفسیاتی انداز میں عکاسی کرنا، شعور کی ایک انوکھی حالت جس میں حال کے تجربہ، ماضی کی پروسیسنگ اور مستقبل کی تیاری کو شامل کیا گیا ہے۔ خواب کیوں آتے ہیں؟ ماہرین نفسیات کے مطابق وجوہات یہ ہے کہ نفسیاتی مقام جہاں زبردست، متضاد یا انتہائی پیچیدہ تصورات کو ڈریم میں دیکھنے والی انا کے ذریعے ایک ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ ایسے تصورات جو ہو سکتا ہے کہ جاگتے وقت پریشان کن ہوں، نفسیاتی توازن کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ بہت کچھ جو ڈریمز کے بارے میں نامعلوم رہتا ہے، ان کا لیبارٹری میں مطالعہ کرنا فطرتاً مشکل ہے، لیکن ٹیکنالوجی اور نئی تحقیقی تکنیک ڈریمز کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ نیند کے 5 مراحل ہوتے ہیں۔ مرحلہ 1، ہلکی نیند، آنکھوں کی سست حرکت اور پٹھوں کی سرگرمی میں کمی۔ یہ مرحلہ کل نیند کا 4 سے 5% بنتا ہے۔ مرحلہ 2، آنکھوں کی حرکت رک جاتی ہے اور دماغ کی لہریں سست ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار تیز لہروں کے پٹھوں کے ساتھ، جسے سلپ سلنڈر کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ کل نیند کا 45 سے 55% بنتا ہے۔ مرحلہ 3، انتہائی سست دماغی لہریں جو ڈیلٹا ویو کہلاتی ہیں، نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چھوٹی تیز لہروں کے ساتھ ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ یہ کل نیند کا 4 سے 6% ہے۔ مرحلہ 4، دماغ تقریباً خصوصی طور پر ڈیلٹا لہریں پیدا کرتا ہے۔ مرحلے 3 اور 4 کے دوران کسی کو جگانا مشکل ہے، جسے مل کر گہری نیند کہا جاتا ہے۔ آنکھوں کی کوئی حرکت یا پٹھوں کی سرگرمی نہیں ہوتی۔ گہری نیند کے دوران بیدار ہونے والے لوگ فوری طور پر ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں، اکثر جاگنے کے بعد کئی منٹوں تک پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کل نیند کا 12 سے 15% بنتا ہے۔ مرحلہ 5، اس مرحلے کو آنکھوں کی تیز حرکت REM کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سائنس اور تحقیق کے مطابق زیادہ سانس تیز اور بے قاعدہ ہو جاتا ہے، آنکھیں مختلف سمتوں میں تیزی سے جھٹکتی ہیں اور اعضاء کے پٹھے عارضی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں۔ دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور مردوں میں عضو تناسل کا تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ جب لوگ REM نیند کے دوران بیدار ہوتے ہیں تو وہ اکثر عجیب اور غیر منطقی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ یہی خواب ہیں۔ یہ مرحلہ نیند کے کل وقت کا 20 سے 25% ہوتا ہے۔ خواب یا ڈریمز ایک عالمگیر انسانی تجربہ ہے جسے شعور کی حالت کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، جس کی خصوصیت نیند کے دوران حسی، علمی اور جذباتی واقعات سے ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے مواد، بصری تصاویر اور میموری کو چالو کرنے پر کنٹرول کو کم کر دیا ہے۔ در حقیقت ایسی کوئی علمی حالت نہیں ہے جس کا اتنا وسیع مطالعہ کیا گیا ہو اور پھر بھی غلط سمجھا گیا ہو، ماں سوائے خوابوں کے۔ ڈریمز کے تجزیے کے لیے نیورو سائنس اور نفسیاتی نقطہ نظر کے درمیان اہم فرق ہیں۔ نیورو سائنس دان ڈریمز کی تیاری، خوابوں کی تنظیم اور بیانیہ میں شامل ڈھانچے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تاہم سائیکو اینالسس یا تحلیل نفسیاتی تجزیہ ڈریمز کے معنی پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور انہیں دیکھنے والے کے ماضی کے تعلقات کے تناظر میں دیکھتا ہے۔
ये जज्बाती और शौक तजर्बात से भरे होते हैं जिनमें तहमीज़, खदशात, ख्वाब के अताद शुमार और ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो बेदारे जिंदगी से बहुत करीब होती हैं। ये अनासर बज़ाहिर कुछ भी नहीं होने से एक नई हकीकत तख्लीक करते हैं जिससे जिंदगी भर के टाइम फ्रेम और राब्तों के साथ एक तजर्बा पैदा होता है। ख्वाब क्यों आते हैं? माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक वजूहात जो कुछ हमारे जहनों में सोने से पहले गुजरता है वो हमारे ड्रीम्स के मवाद को मुतासिर कर सकता है। मिसाल के तौर पर इम्तिहान के वक्त तलबा कोर्स के मवाद के बारे में ख्वाब देख सकते हैं, रिश्ते में बंधे लोग अपने साथी को देख सकते हैं, वेब डेवलपर्स प्रोग्रामिंग कोड देख सकते हैं। ये हालाती मुशाहिदात बताते हैं कि बेदारी से नींद की तरफ मुंतकली के दौरान रोजमर्रा के अनासर ड्रीम्स जैसी तस्वीर में दोबारा उभर आते हैं। इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मालूमात। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा।